میں 25 سال کا ایک جوان مرد تھا اور جس عورت سے میں نے شادی کی تھی وہ 40 سال کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے قدم دروازے پر رک گئے۔ میں نے ایک نظر سارے بنگلے پر ڈالی جو شادی میں میرے نام ہو گیا تھا۔ اگر میں کچھ دن اس عورت کے ساتھ اچھی طرح گزار لیتا تو مجھے اور بھی بہت کچھ مل سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس رات کو لے کر میرے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہ شادی صرف ایک سودا تھی جو میں نے اپنے مستقبل کے لیے کی تھی۔ بستر پر بیٹھی اپنی بیوی علیشا کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ 40 سال کی عمر میں وہ سرخ جوڑا پہنے بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بس کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر جائے گی، کیونکہ عمر کے اس حصے میں وہ نیند کی دوائی استعمال کرتی تھی۔ میں نے خود اسے بہت دفعہ دوا لیتے دیکھا تھا۔ یقیناً اس کو کوئی بیماری بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی بولی، بہت دیر کر دی کمرے میں آنے میں؟ کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ جس کے انتظار میں 2 گھنٹے نہیں بیٹھا جا سکا وہ میرے ساتھ محبت کے لمحے کیسے گزار سکتی تھی؟ پتہ نہیں کیوں اسے عمر کے اس حصے میں شادی کا شوق چڑھ رہا تھا۔ شاید یہ میری خوش نصیبی تھی۔ اس نے خود مجھ سے شادی کے لیے کہا تھا اور اب میری قسمت بدلنے والی تھی۔ میں نے تحفہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا تو بڑی خوشی خوشی اس کنگن کو دیکھنے لگی۔ وہ تو سونے اور ہیرے پہننے والی عورت تھی۔ کہاں میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے سستا سا کنگن لا کر دیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تو الگ ہی خوشی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے جلدی سے وہ کنگن اپنی کلائیوں میں ڈال لیے اور پھر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک چیز نکال کر میری طرف بڑھائی۔ کالے رنگ کے لفافے میں موجود وہ چیز نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ پکڑا کر کہا، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ لفافہ پکڑ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شادی کی رات میری دلہن نے مجھے تحفہ دیا، اور دلہن بھی وہ جو کروڑوں روپے کی مالک تھی، تو یقیناً تحفہ بھی بہت ہی قیمتی ہونے والا تھا۔ یہی سوچ کر میں مسکرا رہا تھا۔ لفافہ کھولنے سے پہلے بہت کچھ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ شاید گاڑی کی چابی ہو یا پھر کاروبار کے کاغذ۔ اتنی امیر بیوی سے میں نے ایسی ہی کوئی توقع کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پڑ گئیں۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے جب اپنی بیوی پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں وہ لفافہ واپس اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ کہنے لگی، یہ ہماری شادی کی رات کا تحفہ ہے اور تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں انکار میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، اگر میری بات نہیں مانو گے تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم جانتے ہو یہ شادی کن شرائط پر ہوئی ہے، اسی لیے یہ تحفہ تو تمہیں قبول کرنا لازم ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا گول گھومنے لگی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورت اس قدر چالاک ہوگی اور میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جائے گا۔ شادی میں جو شرائط اس نے لکھوائی تھی انہیں مانتے وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کرنا چاہتی ہے، اور اب مجھے احساس ہوا تھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں چھڑوا سکتا تھا، کیونکہ میں نے خود ان پیپرز پر دستخط کیے تھے جن پر میری بیوی نے عجیب و غریب قسم کی شرائط لکھوا رکھی تھی، اور اب جا کر مجھے ان کی سمجھ آئی تھی۔ میری بیوی نے وہ لفافہ دوبارہ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور کہنے لگی، خاموشی سے وہی کرو جو میں چاہتی ہوں، اور میں نے مجبور ہو کر اس کی بات مان لی۔ دراصل میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ میں صرف 22 سال کا تھا اور شارٹ کٹ کے راستے تلاش کر رہا تھا، کوئی ایسا راستہ جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاتا، میرے پاس اتنا پیسہ آ جاتا جس سے مجھے کچھ نہ کرنا پڑتا، مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، اور بغیر محنت کے ہی میں راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا تھا۔ جو بھی میری یہ بات سنتا وہ مجھ پر خوب ہنستا۔ میرے ابا مجھے تانے دینے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ کہتے کہ تو ساری زندگی میری کمائی ہی کھاتا رہے گا، مجھے تو بڑھاپے میں بھی اولاد کی طرف سے سکون دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ بیٹی کی پیدائش پر میں نے سوچا تھا کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، لیکن تجھ سے تو اچھی میری بیٹی ہے جو گھر بیٹھی ہی سلائی کر کے میری مدد کر دیتی ہے۔ اور ابا کی بات سن کر میں غصے سے گھر سے نکل جاتا۔ اتنے بزرگ ہو کر بھی روزانہ ٹھیلا لگاتے تھے اور چاہتے تھے میں بھی ان کے ساتھ ٹھیلے پر ہی کام کروں تاکہ کمائی کچھ بڑھ سکے، لیکن مجھے اس طرح کی محنت پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے میرے ابا مجھ سے ناراض رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے تو نے پڑھائی بھی نہیں کی، تجھے کون سی افسر کی نوکری مل جائے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکاری نوکری تیرا ہی انتظار کر رہی ہے۔
ابا کی بات سن کر میں کہتا کہ دیکھنا، ایک دن میں قسمت بدل دوں گا، اپنی بھی اور آپ لوگوں کی بھی۔ اور ابا میرے آگے ہاتھ جوڑ دیتے اور کہتے ہمیں ایسی قسمت نہیں بدلنی ہے۔ راتوں رات وہی لوگ امیر ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، صحیح کام کرنے والے حلال کماتے ہیں اور روٹی پکا کر کھاتے ہیں، بچت کر کے پیسے جوڑتے ہیں اور پھر ہی امیر ہوتے ہیں۔ ابا کی بات پر مجھے ہنسی آ جاتی، کیونکہ جو طریقہ ابا بتایا کرتے تھے اسے تو ساری زندگی نکل جاتی، لیکن میری کوئی ایک خواہش بھی پوری نہ ہو پاتی۔ ابا خود بھی تو ساری زندگی یہی سب کرتے آئے تھے، لیکن کون سا ہم امیر ہو گئے تھے یا ہمارے حالات بدل گئے تھے؟ بچپن سے اب تک میں نے یہی دیکھا تھا کہ ابا کی حلال کی کمائی سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں، اور میں خواہش کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا اور مجھے تیاری تک پہنچنا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ابا سے خوب لڑ جھگڑ کر میں گھر سے نکلا۔ وہ شہر جانے والی سڑک پر جا بیٹھا۔ ابا نے مجھے بہت باتیں سنائی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہن کی شادی ہونے والی ہے، تم بھی گھر کے خرچے میں کچھ حصہ ڈالو تاکہ شادی کے پیسے جمع ہو سکیں۔ اور ابا کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری بہن ابا کی ذمہ داری تھی، میری نہیں۔ میں ایسے ہی پتھر اٹھا کر سڑک پر پھینک رہا تھا کہ تبھی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی بڑی تیزی سے میرے سامنے سے گزری، اور میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ گاڑی میری ہوتی تو میں بھی ابھی اس میں بیٹھ کر شہر چلا جاتا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، کیونکہ وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعد پیچھے واپس آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ میں چونک کر اس گاڑی کو دیکھنے لگا۔ سیاہ رنگ کا شیشہ نیچے اترا اور ایک عورت نے اندر سے جھانک کر مجھے دیکھا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے پاس گیا تو کہنے لگی، لگتا ہے شہر جانے کے لیے بیٹھے ہو، اگر بس نہیں آ رہی تو میرے ساتھ چلو، میں پہنچا دیتی ہوں۔ میں تو واقعی شہر جانا چاہتا تھا، لیکن نہ ہی شہر جانے کے لیے میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی معلوم تھا کہ وہاں جا کر کیا کروں گا۔ بس میں راتوں رات اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کہنے لگی، بیٹھ جاؤ، اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور وردی پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں۔ اس عورت کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی چلانی شروع کر دی اور ہماری منزل شہر کی جانب تھی۔ کہ تم شہر کوئی کام کرتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ پوچھنے لگی، پھر شہر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں اور قسمت آزمانے کے لیے ہی شہر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو کچھ دن میرے پاس نوکری کر لو، مجھے ایک ذہین شخص کی ضرورت ہے جو سارے نوکروں پر نظر رکھ سکے۔ اس عورت کی بات سن کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ میرے لیے بالکل غیر تھی، میں اس کے لیے انجان تھا۔ پھر وہ کیسے مجھے اپنے بنگلے میں نوکری کی آفر کر رہی تھی؟ اس کی بڑی سی گاڑی میں مجھے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں سوچنے لگا اس کے بنگلے میں کتنا سکون ہوگا، اور پھر اتنا بڑا بنگلہ رہنے کو بھی مل جائے گا۔ اس نے مجھے کہا مجھے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑی رقم مجھے تنخواہ کے طور پر آفر کر رہی تھی۔ میرے پاس فی الحال انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جو کام اس نے بتایا تھا وہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بنگلے کا سارا کام نوکروں کو کرنا تھا اور مجھے بس ان پر نظر رکھنی تھی۔ میں راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ عالی شان بنگلہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ وہ اس بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ سالوں پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے بھی نہیں تھے، اسی لیے وہ تنہا تھی، جو خود سارا بزنس سنبھالتی تھی، ساری رات کاروبار کے کاموں سے باہر رہتی اور سارا دن سوتی رہتی تھی۔ اسی لیے گھر نوکروں کے حوالے تھا اور اسے نوکروں کو دیکھنے کے لیے کسی ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے بنگلے پر نوکری شروع کر دی۔ میں بڑا خوش تھا، یہاں مجھے زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی۔ گاڑی کی چابی تک مل گئی تھی۔ میں جہاں جانا چاہتا مالکن کی گاڑی میں جا سکتا تھا، کیونکہ سارا دن تو وہ سوتی رہتی تھی، اور جب اس نے پہلے مہینے میرے ہاتھ تنخواہ رکھی تو میں مالکن سے اجازت لے کر اس کی گاڑی میں گھر چلا گیا۔ امی نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا، بہت روئی اور کہنے لگی، تو کہاں چلا گیا تھا؟ ابا کی باتوں کا اتنا برا لگ گیا کہ ہم سب کو چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ تیرے ابا تیری یاد میں روتے رہتے ہیں، ہم سب تیرے لیے بہت فکر مند ہیں۔ میں نے جیب سے لفافہ نکال کر امی کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، بہن کی شادی میں حصہ ڈالنے کے لیے گیا تھا، مجھے شہر میں نوکری مل گئی ہے، یہ میری پہلی تنخواہ ہے اور میں نوکری کی طرف سے ملی گاڑی میں ہی آیا ہوں۔ میں نے امی کو باہر کھڑی گاڑی دکھائی تو امی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر انہوں نے خوشی میں میری بلائیں لیں اور کہنے لگیں، مجھے معلوم تھا کہ میرا بچہ ایک دن کامیاب ہوگا۔ البتہ جب ابا دوپہر کے کھانے کے لیے گھر لوٹے تو مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی میری گاڑی اور کمائی نے انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا۔
خوش ہونے کے بجائے ان کے چہرے پر فکر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹے تجھے کون سی ایسی نوکری مل گئی ہے جس میں اتنی زیادہ تنخواہ ہے؟ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے ابا کو ساری بات بتائی اور ابا نے انکار میں سر ہلا کر کہنے لگے، بات سمجھ سے باہر ہے۔ شہر کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ایسے ہی مفت میں نوکریاں نہیں بانٹتے۔ اور پھر اتنی زیادہ تنخواہ بھی مجھے لگا کہ ابا میری ترقی دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن ابا اس وقت بھی میرے ہی خلاف تھے۔ میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور امی سے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں ابا خوش نہیں ہو سکتے۔ میں تو پیسے لے کر آیا تھا تاکہ بہن کی شادی میں اپنا حصہ ڈال سکوں، لیکن ابا میری نوکری کو لے کر مشکوک ہو گئے ہیں۔ میں واپسی کے لیے نکل گیا۔ میری امی مجھے آوازیں دیتی رہیں۔ میرا دل خراب ہو چکا تھا۔ میرے ابا میری ترقی سے خوش نہیں تھے۔ میں واپس شہر بنگلے پر پہنچا تو چونک گیا، کیونکہ ڈائننگ روم میں کافی ساری لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میری مالکن ان سے بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی اور ان کے لیے بہت سارے کھانے بھی تیار کیے گئے تھے۔ مالکن کو یہ بتانے کے لیے ڈرائنگ روم میں گیا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر مالکن کے چہرے پر خوشی آ گئی، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ساری لڑکیاں بھی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اتنی ساری لڑکیوں کے درمیان مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً سے واپس باہر چلا آیا۔ باورچی خانے میں کام کرتی ملازمہ سے میں نے پوچھا، یہ ساری لڑکیاں کون ہیں؟ تو اس نے بڑی توجہ سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا، مجھے کیا معلوم یہ سب کون ہیں؟ وہ عجیب انداز میں کہنے لگی، پھر کچھ ہی دن میں پتہ چل جائے گا۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، دراصل تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس دن سڑک پر تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئے تھے، اسی لیے میں تمہارے پاس آ رکی تھی، اور 1 مہینے میں نے تمہیں جان لیا ہے کہ تم بہت ہی اچھی فطرت کے مالک ہو۔ شاید تمہارے گھر والوں کو تمہاری قدر نہیں ہے کہ اس دن تم اپنے گھر سے بہت اداس لوٹے تھے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری زندگی بدل دوں اور تمہاری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دوں۔ میں خاموشی سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اس آخری جملے پر میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا۔ پھر مالکن نے ایک ایسی بات کہی جس کی توقع مجھے ہرگز نہیں تھی۔ کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں۔ یہ گھر بھی میں شادی پر تمہارے ہی نام کر دوں گی۔ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں کب تک یوں تنہا رہوں گی؟ اب تو میں مرنے والی ہوں، اور مرنے سے پہلے کچھ دن خوشیوں بھرے گزارنا چاہتی ہوں۔ 40 سال کی عورت کے منہ سے شادی کی بات سن کر جہاں میں دنگ رہ گیا، وہاں اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ وہ اپنا اتنا بڑا بنگلہ میرے نام کرنے کو تیار ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شاید میری مالکن پاگل ہو گئی ہے، یا پھر بڑھاپے میں اسے جوان لڑکے کا ساتھ چاہیے تھا۔ کافی دیر سوچ میں پڑا تو مالکن کہنے لگی، اگر تم انکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہاری نوکری بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے یہ نوکری تمہیں اسی لیے دی تھی تاکہ تمہیں دیکھ سکوں۔ مجھے مہینے کے لاکھ روپے مل رہے تھے، رہنے کے لیے اتنا عالی شان محل جیسا بنگلہ تھا۔ میں کسی صورت اس نوکری کو ٹھوکر نہیں مارنا چاہتا تھا، اور اگر قدرت مجھے سب کا مالک بنانا چاہتی تھی، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے فوراً مالکن سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اسی طرح میں بھی تو اکیلا ہوں۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی اور اس نے اگلے ہی دن شادی کا کہہ دیا۔ لیکن نکاح سے پہلے مالکن نے ایک پرچہ میرے آگے رکھا اور کہنے لگی، یہ کچھ شرائط ہیں جو تمہیں شادی سے پہلے ماننی ہوں گی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں مالکن مجھ سے کیا بات منوانا چاہتی ہے، لیکن وہ شرائط پڑھ کر مجھے کچھ خاص بات سمجھ نہ آئی۔ سب عجیب عجیب سی باتیں تھیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ شرائط ماننے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے مالکن سے تمام شرائط کو قبول کرتے ہوئے نکاح کر لیا، اور یہ سوچ کر خوشی سے چور ہو گیا کہ اب میں اس عالی شان بنگلے کا مالک بن گیا ہوں۔ یہ 40 سال کی عورت آخر کتنے دن جیتے رہ سکتی ہے؟ شاید 10 سال یا 20 سال۔ زندگی موت کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد مر جائے گی۔ نہ جانے کہاں سے میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جاتا، اس کا کاروبار بھی میرے ہی حصے میں آتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار کرتی ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ تھا، کیونکہ میں نے اسے پیسوں میں کھیلتے دیکھا تھا۔ لیکن شادی کی رات جو کچھ ہوا، مجھ پر میری بیوی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اور ان تمام شرائط کا مطلب ہی مجھے سمجھ آ گیا جن سے پہلے میں انجان تھا۔ میری بیوی نے شادی کی رات جو لفافہ مجھے دیا، اس میں ایک کاغذ تھا جس پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ آج کی رات اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ لفافے میں ایک لڑکی کی تصویر بھی موجود تھی۔
اس لڑکی کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا اور پھر ذہن پر زور ڈالنے مجھے یاد آیا کہ یہ لڑکی ان لڑکیوں میں ہی موجود تھی جو اس دن مالکن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہت کچھ مجھے سمجھ آ گیا تھا، اسی لیے میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ میں یہ کام کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے انکار کیا تو میری بیوی نے مجھے شاید یاد دلا دی کہ ان شرائط کے مطابق اگر میں مالکن کو طلاق دیتا تو مجھے 20 لاکھ مالکن کو ادا کرنے ہوتے۔ اگر مالکن کو میری ذات سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ پولیس کو شکایت کروا سکتی تھی اور مجھ سے ہر جانہ بھی وصول کر سکتی تھی۔ اگر میں مالکن کی کوئی بات ماننے سے انکار کرتا تو وہ یہ گھر واپس اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتی تھی۔ انہوں نے گھر میرے نام نہیں کیا تھا، میری مالکن نے مجھے مجبور کیا کہ اگر میں اس لڑکی کے پاس نہ گیا تو وہ مجھ پر الزام لگا دیں گی کہ میں نے انہیں مارنے کی کوشش کی ہے اور مجھے جیل بھیج دیں گی۔ میں ان ساری مشکلات سے تو جاؤں گا ہی، بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار دوں گا۔ میں اتنی بری طرح سے پھنس چکا تھا کہ میرے پاس اب اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ مجھے مجبوراً جانا پڑا۔ مالکن کا ڈرائیور خود مجھے اس گھر لے گیا تھا، وہاں وہ لڑکی موجود تھی، مگر پہلی ہی رات اس سے پہلے کہ میں کوئی گناہ کرتا اس لڑکی کا مجھ پر دل آ گیا۔ اس نے مجھے پاس بٹھایا اور مجھے پوچھنے لگی میں کون ہوں اور کیسے اس کام میں پڑ گیا۔ میں نے اپنی ساری کہانی سے سنائی تو وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی اگر تم کہو تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہوگی، میرا ماضی کبھی ٹٹولنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں دکھ اور افسوس ہوگا۔ بدلے میں تمہاری جان اس مالکن سے چھڑوا دوں گی جس کے چنگل میں تم پھنس چکے ہو اور اب کبھی باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ میں تو سچ میں پھنس چکا تھا اور یہ لڑکی بھی میری ہم عمر تھی۔ میں نے اگلے ہی روز اس سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی پہلی نگاہ میں مجھ سے محبت کر بیٹھی تھی۔ شادی کے کچھ دن گزرے تو اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے اپنا لائف سٹائل ٹوٹل چینج کر دیا۔ سارا دن سر پر دوپٹہ لے کر رکھتی، نماز پڑھتی اور میری خدمت میں لگی رہتی۔ میری نیت کا پھل مجھے مل گیا تھا۔ وہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی تھی، اسی لیے اس نے میری جان مالکن سے چھڑوائی، کیونکہ میری پہلی بیوی نے میرا سودا کیا تھا اور یہی اس کا کاروبار تھا۔ مالکن خوبصورت اور جوان لڑکوں کو اس طرح اپنے جال میں پھنساتی اور پھر امیر لڑکیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے انجان لڑکوں کے پاس بھیجتی تھی اور ان لڑکیوں سے بھاری رقم وصول کرتی تھی۔ یہی اس کا کاروبار تھا، جس میں تھائی لینڈ اور بینکاک کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ جو مرد عورتوں کو زیادہ خوش کرتا اس کی تنخواہ بڑھا دی جاتی تھی اور اسے کبھی بینکاک اور کبھی تھائی لینڈ بھیجا جاتا تھا۔ بدلے میں وہ لوگ خوب رقم وصول کرتے تھے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری اس گندے کام سے جان چھوٹ گئی تھی، ورنہ صحت بھی جاتی اور عزت بھی۔